السلام علیکم۔ میرے چینل کا نام لائف چینجنگ ہے اور آج ہم پروفٹ یوسف علیہ السلام کا واقعہ کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہوں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ سے کوئی بھی پروفٹ سیریز مس نہ ہو۔ تو چلیے کنٹینیو کرتے ہیں پروفٹ یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ پچھلے واقعے میں ہم نے دیکھا کہ بے گناہ ہونے کے باوجود یوسف علیہ السلام کو قید گاہ میں ڈال دیا گیا۔ قید میں رہتے ہوئے ہی یوسف علیہ السلام کو اپنے تیسرے امتحان کا سامنا کرنا تھا۔ اسی وقت اللہ نے انہیں ایک بہت خاص تحفے سے نوازا تھا۔ انہیں خوابوں کی تعبیر کی قابلیت عطا کی گئی تھی۔ دوسرے قیدی یہ جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام بہت علم رکھنے والے ایک رحم دل اور نیک انسان ہیں۔ وہ انہیں بہت بہت محبت اور عزت دیتے تھے۔ اسی وقت قید خانے میں دو اور لوگوں کو لایا گیا تھا۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی اور دوسرا ان کا خانسامہ تھا۔ اسی رات ان دونوں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ جب وہ جاگے تو الجھن میں پڑ گئے کیونکہ وہ اس خواب کا مطلب نہیں جانتے تھے۔ اگلے دن جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہیں احساس ہوا کہ یہ کوئی عام مجرم نہیں ہے۔ وہ ان کے پاس گئے اور انہیں اپنے خواب کے بارے میں بتایا۔ میں نے ایک بہت عجیب خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک جگہ کھڑا ہوں اور میرے سر کے اوپر ایک روٹی رکھی ہے۔ وہاں دو چڑیاں ہیں جو میرے سر کے اوپر رکھی روٹی کھا رہی ہیں۔ یہ سننے کے بعد یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام لیا۔ پھر انہوں نے اسے اس خواب کی تعبیر سمجھائی۔ خواب کی تعبیر یہ تھی کہ خانسامے کو سولی پر چڑھایا جائے گا جب تک کہ اس کی موت نہ ہو جائے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے ساقی سے اس کے خواب کے بارے میں پوچھا۔ میں نے دیکھا کہ میں محل کے اندر کھڑا ہوں اور بادشاہ کو جام بھر رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کچھ دیر عبادت کی اور بولے کہ ساقی جلد ہی آزاد ہو جائے گا اور وہ بادشاہ کی پھر خدمت کرے گا۔ یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا کہ وہ بادشاہ سے ان کے بارے میں بات کریں اور انہیں بتائیں کہ بے قصور انسان کو قید میں رکھا گیا ہے جس کا نام یوسف ہے۔ خوابوں کی جو تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی وہ صحیح ہوئی۔ خانسامے کو سولی پر چڑھایا گیا جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا۔ ساقی بھی محل میں واپس لوٹ گیا، لیکن جیسے ہی وہ خدمت میں لوٹا شیطان نے اسے یوسف علیہ السلام کی بات بھلا دی اور اسی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو کچھ اور سال قید میں رہنے پڑا۔ کچھ سالوں بعد ایک رات کو بادشاہ اپنے محل میں سو رہے تھے۔ اس رات بادشاہ نے اپنے خواب میں دیکھا کہ وہ نیل ندی کے کنارے پر کھڑا ہے۔ اس نے دیکھا کہ پانی کم ہوتا جا رہا ہے اور زمین نظر آنے لگی ہے۔ اس نے دیکھا کہ مچھلیاں بغیر پانی کے اچھل کود کر رہی ہیں۔ پھر اس نے ندی میں سے 7 موٹی گائیں کو نکلتے ہوئے دیکھا جن کے پیچھے 7 دبلی گائیں تھیں۔ دبلی گایوں نے اب موٹی گایوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت ڈر گیا۔ پھر اس نے ندی کے کنارے 7 ہرے رنگ کے بھٹے کے پودے اگتے دیکھے۔ اچانک وہ غائب ہو گئے اور ان کی جگہ پر 7 سوکھے بھٹے کے پودے نظر آئے۔ بادشاہ اپنے خواب سے ڈر کر جاگ گیا۔ وہ حیران اور پریشان تھا کیونکہ وہ اپنے خواب کا مطلب نہیں جانتا تھا۔ اگلے دن مولوی سمیت اس نے اپنے کچھ خاص لوگوں کو مشورے کے لیے طلب کیا
اور خواب کے بارے میں بتایا۔ عیار نے کہا، یہ بہت الجھا ہوا خواب ہے، یہ ایسے ممکن ہو سکتا ہے؟ مولوی نے کہا، شاید رات کا کھانا زیادہ بھاری ہو گیا ہے، شاید آپ بنا رضائی کے سو گئے ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا، سبھی نے کہا کہ وہ بس ایک برا خواب تھا اور فکر کی کوئی بات نہیں۔ خبر ساقی تک پہنچی، اسے وہ خواب یاد آیا جو اس نے قید میں دیکھا تھا، اور اچانک یوسف علیہ السلام کی یاد آئی۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتانے وہ بادشاہ کی طرف دوڑا۔ اس نے آپ کو پیغام دیا تھا کہ وہ بے گناہ ہیں۔ اس نے بادشاہ سے کہا، لیکن میں بھول گیا۔ جب اس نے تفصیل سے بتایا کہ کیسے یوسف علیہ السلام نے قید میں اس کے خواب کی تعبیر کی تھی، تو بادشاہ نے اسے پیغمبر سے ملنے کو بھیجا۔ ساقی پیغمبر یوسف علیہ السلام سے ملنے آیا اور اس نے بادشاہ کے خواب کے بارے میں بتایا۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کی اور پھر خواب کی تعبیر سمجھائی۔ ریاست میں 7 سال اچھی فصل ہوگی۔ انہوں نے کہا، اگر زمین کی اچھے سے جتائی کی گئی تو فصل اچھی ہوگی اور لوگوں کے پاس کھانے کو ضرورت سے زیادہ ہوگا۔ اس کے بعد ریاست میں 7 سالوں تک سوکھا پڑے گا، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا اور پورے مصر میں کھانے کی کمی ہوگی۔ جب ساقی نے بادشاہ کو خوابوں کی تعبیر بتائی تو بادشاہ بے حد خوش ہو گئے اور اس نے یوسف علیہ السلام کی رہائی کا حکم دیا اور انہیں اس کے سامنے لانے کو کہا۔ جب بادشاہ کا خبری یوسف علیہ السلام کو رہا کرنے پہنچا تو انہیں قید خانے سے نکلنے کے لیے انکار کر دیا۔ میں جب تک بے گناہ ثابت نہیں ہو جاتا تب تک قید خانہ نہیں چھوڑوں گا، انہوں نے ان سے کہا۔ خبری بادشاہ کے پاس لوٹے۔ یوسف کہاں ہے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ کیا میں نے تمہیں اسے آزاد کرنے کو نہیں کیا تھا؟ جب تک وہ بے گناہ ثابت نہیں ہوتے وہ تب تک نہیں آئیں گے، ایسا خبریوں نے کہا۔ اب بادشاہ کو احساس ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو فضول میں ہی قید میں رکھا گیا ہے، لہٰذا انہوں نے تحقیقات کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ کی بیوی زلیخا کو دیوان عام میں لایا گیا اور ان خاص لوگوں کی بیویوں کو بھی جو اس شاندار دعوت میں شامل تھے۔ داستان یوسف کیا ہے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ کیا یہ سچ ہے کہ اس نے وزیر اعلیٰ کی بیگم کے ساتھ برا برتاؤ کیا تھا؟ اس نے کچھ نہیں کیا، ایک عورت نے کہا۔ اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، دوسرے نے کہا۔ وہ فرشتوں جتنا معصوم ہے، ایک اور نے کہا۔ نگاہیں زلیخا کی طرف ٹک گئی، اس کا چہرہ لٹک گیا۔ جب سے پیغمبر قید میں تھے وہ تبھی سے بہت اداس تھیں۔ غلطی میری تھی، اس کی نہیں۔ زلیخا نے دلیری سے قبول کیا، تو وہ بے گناہ ہے جیسا کہ وہ کہتا ہے، بادشاہ نے کہا۔ جب یوسف علیہ السلام کو محل لایا گیا تو بادشاہ ان کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ اس نے ان کے علم کا امتحان لینے کے لیے ان سے کچھ دیر بات کی۔ یوسف علیہ السلام کے جوابوں نے اسے حیرت میں ڈال دیا اور وہ جان گئے کہ وہ واقعی بے حد عقل مند اور نیک انسان ہیں۔ اور اسی درمیان خواب کا ذکر نکلا۔ یوسف علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ انہیں آنے والے سوکھے کی تیاری کرنی چاہیے۔ انہوں نے بادشاہ کو بتایا کہ سوکھے کا دائرہ محض مصر تک ہی نہیں رہے گا بلکہ آس پڑوس کے ملکوں پر بھی اس کا اثر ہوگا۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو اناج کی دیکھ ریکھ کے لیے تعینات کیا۔ ملک میں فصل کی دیکھ ریکھ اب ان کی ذمہ داری تھی اور آنے والے سوکھے کی تیاری بھی۔ وقت کا پہیہ اب گھوم گیا تھا۔
یوسف علیہ السلام جو کچھ مہینوں پہلے قید میں تھے اب مصر کے سب سے اعلیٰ افسر تھے۔ 7 اچھے سالوں کے دوران یوسف علیہ السلام نے فصل کا اچھا تری خیال کیا، بہت اچھی طرح کھیتوں کی جوتائی کی اور اناج کو جمع کر لیا۔ انہوں نے پوری وفاداری سے اپنا فرض نبھاتے ہوئے آنے والے برے سالوں کے لیے اناج بچا کر رکھ لیا۔ یوسف علیہ السلام کو مصر کے سارے اناج گودام کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ 7 اچھے سالوں کے دوران انہوں نے اچھی دیکھ ریکھ کی، جوتائی کا خیال رکھا اور فصلوں کے گودام میں اچھے سے رکھوایا۔ یوسف علیہ السلام نے ان سالوں کے درمیان ضرورت کا سامان جمع کر لیا اور جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے پہلے ہی بتایا تھا، سوکھا پڑ گیا اور پورے ملک میں پھیل گیا۔ پتیاں پیلی پڑنے لگ گئیں اور پانی کی ایک بوند تک آسمان سے نہیں گری، لیکن مصر میں کوئی بھی بھوکا نہیں مرا، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے پہلے ہی برے دنوں کے لیے اناج محفوظ کرا لیا تھا۔ تم نے صحیح کہا تھا یوسف، بادشاہ نے پیغمبر سے کہا، اگر آج ہمارے لوگ پریشان نہیں ہیں تو اس کی وجہ تم ہو۔ ہمارے سارے پڑوسی ہم سے مدد مانگ رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے پوچھا۔ اللہ نے ہمیں بچا لیا، یوسف علیہ السلام نے جواب دیا۔ ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ اناج ہے، مجھے لگتا ہے ہمیں پڑوسیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ ہم انہیں کم قیمت میں اناج دے سکتے ہیں جس سے کافی جانیں بچ سکیں گی۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے، بادشاہ نے کہا۔ پھر اس نے ضرورت مندوں کو برابر برابر اناج بانٹنے کا حکم دیا۔ اس سوکھے کا اثر کنعان میں بھی پڑا۔ یعقوب علیہ السلام کو خبر ملی کہ اناج پورے مصر میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے اناج لینے کے لیے اپنے بیٹوں کو مصر بھیجنے کا فیصلہ کیا، سبھی بیٹے سوائے بنیامین کے۔ بھائیوں نے کئی دن تک سفر کیا اور آخر کار مصر پہنچ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کے بارے میں سنا جو بہت دور سے آئے ہیں۔ جب وہ اناج لینے وہاں پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، لیکن بھائیوں نے نہیں پہچانا۔ وہ کیسے پہچان سکتے تھے؟ وہ ان کے لیے لمبے وقت سے ان کا کوئی وجود نہیں تھا۔ انہوں نے تو سالوں پہلے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے ان کا خیر مقدم کیا اور ان سے گرم جوشی سے ملے۔ انہیں کھانے کا سامان دینے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں۔ ہم 11 بھائی ہیں، ہم ایک نیک پیغمبر کے بیٹے ہیں اور کنعان سے آئے ہیں، انہوں نے جواب دیا۔ میں یہاں صرف 10 ہی گن سکتا ہوں، یوسف علیہ السلام نے کہا۔ ہمارا چھوٹا بھائی گھر پر ہے، وہ ہمارے والد کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے۔ یہ سن کر یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنے والد اور چھوٹے بھائی سے ایک طویل عرصے سے نہیں ملے تھے۔ کیا آپ لوگ سچ بول رہے ہیں؟ انہوں نے ان سے پوچھا۔ بھائی الجھن میں پڑ گئے۔ ہمارے پاس آپ سے جھوٹ بولنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا۔ اگر تم جو کہتے ہو وہ سچ ہے تو اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر آؤ، میں تمہیں 2 گنا زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو دوبارہ مصر میں داخل نہ ہونا، انہوں نے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ بھائی راضی ہو گئے اور بولے کہ انہیں والد کی اجازت لینی ہوگی۔ پھر یوسف علیہ السلام نے ایک نوکر سے بھائیوں کے لائے ہوئے روپیوں کو انہی کی ایک بوری میں چھپانے کو کہا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ کنعان پہنچے۔
انہوں نے اپنے والد کو سلام کیا اور بولے کہ ہمیں کچھ سامان دینے سے منع کر دیا گیا ہے کیونکہ بنیامین ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ رزق دینے والے نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں اور دے گا اگر آپ ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیجیں گے۔ مہربانی کر کے بنیامین کو آپ ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم اس کا پورا خیال رکھیں گے۔ لیکن بزرگ پیغمبر نے اداسی سے کہا، میں کبھی بنیامین کو تم لوگوں کے ساتھ سفر پر نہیں بھیجوں گا۔ میں یہ جاننے کے بعد کیسے تم پر یقین کر سکتا ہوں کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بعد میں جب انہوں نے بوری کھولی تو وہ اس کے اندر روپیوں کی تھیلی دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے۔ ابا دیکھیے، اس نیک افسر نے ہماری رقم لوٹا دی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ہمارے بھائی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ لیکن بزرگ پیغمبر پھر انکار کر دیا۔ کچھ مہینوں بعد جب ان کے پاس اناج نہیں بچا تو یعقوب علیہ السلام نے انہیں مصر جانے کو کہا۔ ہم بنیامین کے بنا وہاں نہیں جا سکتے، ان میں سے ایک نے کہا۔ انہوں نے مصر کے افسر کی تاکید یاد دلائی۔ بزرگ پیغمبر آخرکار راضی ہو گئے، لیکن یہ قسم دلانے کے بعد کہ وہ بنیامین کو محفوظ واپس لے آئیں گے۔ اللہ تمہاری اس قسم کا گواہ ہے۔ ان کی روانگی سے پہلے انہوں نے یاد دلایا۔ جیسے ہی مصر کے لیے نکلے، یعقوب علیہ السلام نے انہیں دعائیں دیں اور ان کی سلامتی کی دعا کی۔ سارے بھائی کئی دنوں تک ریگستان میں سے ہوتے ہوئے، اس دوران انہوں نے بنیامین کا بھی خیال رکھا۔ جب وہ مصر پہنچے، یوسف علیہ السلام نے ان کا دل سے استقبال کیا۔ انہوں نے ان کے لیے دعوت کا انتظام کیا اور انہیں جوڑے میں بٹھا دیا۔ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے بغل میں بٹھایا۔ انہوں نے غور کیا کہ بنیامین رو رہا تھا۔ تم رو کیوں رہے ہو؟ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی سے پوچھا۔ اگر میرے بھائی یوسف یہاں ہوتے تو میں یہاں ان کے بغل میں بیٹھا ہوتا، بنیامین نے جواب دیا۔ اس رات جب یوسف علیہ السلام اور بنیامین اکیلے تھے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے پوچھا، کیا تم مجھے اپنے بھائی بنانا پسند کرو گے؟ لیکن بنیامین نے عزت سے جواب دیا کہ وہ ایک کمال کے انسان کے طور پر ان کی بہت عزت کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے بھائی کی جگہ کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ سننے کے بعد یوسف علیہ السلام کا دل پسیج گیا اور وہ بولے، بنیامین، میں ہی تمہارا کھویا ہوا بھائی ہوں۔ قسمت نے اتنے سالوں بعد ہمیں پھر ملا دیا۔ یہ سن کر بنیامین خوشی سے پھولا نہیں سمایا۔ غور سے سنو، اس بات کا ہمیں کچھ وقت کے لیے راز ہی رکھنا ہوگا، یوسف علیہ السلام نے کہا۔ بنیامین راضی ہو گئے اور یوسف علیہ السلام کے گلے لگ گئے۔ وہ خوشی کے مارے رونے لگے۔ اگلے دن جب سارے بھائی اونٹوں کی پیٹھ پر اناج کی بوریاں لاد رہے تھے، تب یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکر کو حکم دیا کہ وہ چپ چاپ ایک سونے کا برتن بنیامین کے اونٹ کے زین میں ڈال دیں۔ جب بھائی روانگی کے لیے تیار ہوئے تو سپاہی وہاں دوڑتے ہوئے آئے اور کہا، رک جاؤ، تم لوگ چور ہو! سپاہیوں نے چیختے ہوئے کہا۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی تو وہ بھائیوں کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ آپ لوگوں کا کیا ہو گیا ہے؟ الجھن میں پڑے بھائیوں نے پوچھا۔ بادشاہ کا سونے کا پیالہ گم ہو گیا ہے، ایک سپاہی نے کہا۔ ہم یہاں چوری کرنے نہیں آئے ہیں، ایک بھائی نے کہا۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے ہی ایک سپاہی کو بھائیوں سے یہ سوال پوچھنے کے لیے کہہ دیا تھا، چور کو تم کیا سزا دو گے؟ ہمارے قانون کے مطابق جو بھی چوری کرتا ہے وہ سامان کے مالک کا غلام ہو جاتا ہے، ایک بھائی نے جواب دیا۔
مصر کے قانون کی بجائے ہم تمہارا ہی قانون لاگو کریں گے، سپاہیوں نے کہا۔ وہ ایک ایک کر کے سب کی تلاشی لینے لگے۔ جب وہ بنیامین کے پاس پہنچے، انہوں نے بادشاہ کا وہ سونے کا پیالہ برآمد کر لیا۔ بھائی حیران رہ گئے۔ انہیں اپنے والد کا خیال آیا اور اس قسم کا جو انہوں نے دلائی تھی۔ وہ یوسف علیہ السلام سے رحم کی منتیں کرنے لگے۔ یوسف، اس کی جگہ ہم میں سے ایک کو لے لو۔ وہ گڑ گڑائے۔ میں یہ جانتے ہوئے اسے کیسے آزاد کر سکتا ہوں کہ اسی نے بادشاہ کا سونے کا پیالہ چرایا ہے؟ یہ گناہ ہوگا۔ سب سے بڑا بھائی جوڈا بہت گھبرا گیا اور وہ باقی بھائیوں سے بولا، ہم نے اپنے والد سے بنیامین کو واپس لانے کا وعدہ کیا تھا۔ جب تک والد نہیں کہتے میں زمین چھوڑ کر نہیں آؤں گا، یا پھر جب تک بنیامین رہا نہیں ہوتا۔ جوڈا کو اس کی ضرورت کے حساب سے رسد سونپ کر باقی بھائی روانہ ہو گئے اور جوڈا وہیں ایک جگہ رک کر بنیامین کی رہائی کا انتظار کرنے لگا۔ ادھر پیغمبر چپ چاپ جوڈا کی نگرانی کر رہے تھے۔ پیغمبر بھائیوں کی نیک نیت کا امتحان لے رہے تھے اور یہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا گئے ہوئے بھائی اپنے بھائیوں کے لیے واپس آئیں گے۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد بھائی اپنے گھر پہنچ گئے۔ ابا، آپ کے بیٹے کو چرا لیا گیا ہے، ایک بھائی نے کہا۔ بزرگ یعقوب علیہ السلام الجھن میں پڑ گئے اور ان کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکے، لہٰذا انہوں نے تفصیل سے بتانے کو کہا۔ بھائیوں نے انہیں پوری بات بتا دی، کیسے انہیں دعوت دی گئی، کیسے انہیں اناج ملا اور کیسے بادشاہ کا سونے کا پیالہ بنیامین کے سامان سے برآمد ہوا۔ جب یعقوب علیہ السلام نے یہ سنا تو انہیں لگا کہ اس میں اللہ کی کوئی مرضی ہے، اور وہ جان گئے کہ اللہ ان کا امتحان لے رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے یوسف کے غم کو سہنا سکھایا اور اب بنیامین کے غم کو۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ ان کا امتحان لے رہے ہیں، نہیں تو انہیں 2 بیٹوں کا غم نہیں سہنا پڑتا۔ پھر انہوں نے کہا، شاید اللہ ان سبھی کو میرے پاس پھر سے بھیج دیں گے۔ اللہ سب جانتے ہیں، وہ سب سے عقل مند ہے۔ عبادت سے ان کے دل کو سکون ملتا، ان کا یقین اور ان کا صبر بڑھتا چلا گیا۔ یعقوب علیہ السلام کئی سالوں تک گم ہوئے بیٹے یوسف علیہ السلام کے لیے روئے تھے اور اب بنیامین کے لیے بھی رو رہے تھے۔ اتنے سالوں تک رونے کے بعد ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ ابا، آپ اس طرح اپنے آپ کو برباد کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے بیٹے گڑ گڑائے۔ میں اپنا افسوس اور ماتم اللہ کو درج کرا رہا ہوں۔ اللہ کی مرضی سے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے پھر ایک بار مصر جانے کو کہا اور کہا کہ وہ امید نہ چھوڑیں۔ وہ مصر پہنچے۔ انہوں نے جوڈا کو ساتھ لیا اور یوسف علیہ السلام سے ملنے گئے۔ وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے گڑ گڑائے اور بھائی کی وکالت کی۔ اس بار ان کا دل پگھل گیا۔ وہ اب اپنے بھائیوں کو اور زیادہ مصیبتوں میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ انہوں نے سوچا، اس مشکل گھڑی میں وہ اور کتنے دن سچ کو چھپا سکتے ہیں؟ وہ اور کتنے دن اپنے والد کو دیکھے بنا رہ سکتے ہیں؟ پھر انہوں نے ان سے کہا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ تم لوگوں نے ناسمجھی میں یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بھائی جانتے تھے کہ یہ راز یا تو وہ خود جانتے ہیں یا پھر یوسف علیہ السلام۔ کیا تم ہمارے بھائی یوسف ہو؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں، میں یوسف ہوں، انہوں نے جواب دیا، اور بنیامین میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم لوگوں کا خیال رکھا۔ جو بھی اپنے دل میں اللہ کے لیے خوف اور صبر رکھتے ہیں، اللہ ہمیشہ ان کو نوازتے ہیں۔
مارے خوف کے بھائی کانپنے لگے، لیکن یوسف علیہ السلام نے انہیں تسلی دی۔ ہم سے گناہ ہوا ہے بھائی، انہوں نے کہا، یقیناً اللہ ہم سے زیادہ تمہیں چاہیں گے۔ اللہ تمہیں معاف کرے، یوسف علیہ السلام نے کہا، وہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم دل ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو گلے لگا لیا اور خوشی سے روئے۔ ان کا مصر چھوڑ پانا ممکن نہیں تھا کیونکہ ان پر بہت ساری ذمہ داریاں تھیں، لہٰذا انہوں نے اپنے بھائیوں کو مشورہ دیا کہ وہ ان کے بغیر ہی چلے جائیں۔ انہوں نے انہیں قمیص دی اور کہا کہ میری قمیص رکھ لو اور اسے والد کے چہرے پر لگا دینا، ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی، پھر سبھی کو میرے پاس لے کر آ جاؤ۔ بھائی راضی ہو گئے اور کنعان کے لیے روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی ان کا کارواں کنعان پہنچا، یعقوب علیہ السلام نے ہوا میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کی۔ وہ اچانک اٹھ کر کھڑے ہوئے اور اپنے بیٹوں کی بیویوں سے ملنے گئے۔ یعقوب اپنے کمرے سے باہر آ گئے۔ ان کی سب سے بڑی بیٹے کی بیوی نے کہا، آج آپ کیسے محسوس کر رہے ہیں؟ دوسری نے پوچھا، میں ہواؤں میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، یعقوب علیہ السلام نے کہا۔ بہوؤں نے انہیں یہ کہتے ہوئے اکیلا چھوڑ دیا کہ اب کوئی امید نہیں ہے، لگتا ہے وہ یوسف کا رونا روتے ہوئے ہی چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ خوشبو محسوس ہو رہی ہے، لگتا ہے وہ پاگل ہو گئے ہیں۔ اس رات وہ کئی دنوں بعد دودھ پی کر اپنے پیٹ کو بھرا۔ جیسا کہ کارواں نزدیک آیا، یعقوب علیہ السلام اللہ سے دعائیں کرنے لگے۔ آخر کار جیسے ہی کارواں پہنچا، بزرگ پیغمبر نے باہر نکل کر پوچھا، میں ہوا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، یہ سچ ہے کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ آپ غلط سوچ رہے ہیں، ان کا ایک بہو نے کہا۔ لیکن یعقوب علیہ السلام واقعی میں سچ بول رہے تھے۔ خوشخبری دینے والے آ گئے اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیص ان کے چہرے پر رکھی۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ جیسے ہی قمیص یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر رکھی گئی، انہیں نظر آنے لگا۔ میں نے کہا تھا نا، اللہ کی مہربانی سے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، انہوں نے خوشی سے ان سے کہا۔ بھائیوں کو ان کی غلطی کا احساس ہو گیا۔ ہم سے گناہ ہوا ہے ابا، ہمیں مہربانی کر کے معاف کر دے، انہوں نے کہا۔ میں اللہ سے تمہاری معافی کی دعا کروں گا، وہ سب کو معاف کرنے والا ہے، سب پر رحم کرنے والا ہے، یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا۔ پھر بزرگ پیغمبر اپنے بیٹے سے ملنے مصر روانہ ہوئے۔ یوسف نے بے حد خوشی کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے ان کو شاہی گدی پر بٹھایا۔ بزرگ پیغمبر کی خوشی کا اب کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ پھر والد اور سارے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ پیش کیا۔ میں جب چھوٹا تھا تو میں نے یہی خواب دیکھا تھا، یوسف علیہ السلام نے کہا۔ میں نے سورج، چاند اور 11 تارے دیکھے جو مجھے سلام پیش کر رہے تھے۔ میرے مالک نے اسے سچ کر دکھایا۔ پیغمبر بادشاہ سے ملے اور اپنے کنبے کے ساتھ مصر میں ہی بسنے کے لیے اجازت مانگی۔ ریاست میں پیغمبر کا درجہ بہت بڑا تھا، لہٰذا بادشاہ خوشی خوشی راضی ہو گئے۔ اتنی طاقت اور بڑی ذمہ داریاں بھی پیغمبر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ سے نہیں بھٹکا سکیں۔ وہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے، ان کی عبادت کرتے۔ یوسف علیہ السلام کو اپنے آپ کے لیے بادشاہ کی موت نہیں چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے آس پاس شاہی لوگ جمع ہوں۔ وہ اللہ کے غلام کی طرح موت چاہتے تھے جس کے ارد گرد فقیر موجود ہو۔ اس فانی دنیا کو چھوڑنے سے پہلے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ انہیں پرخوں کے نزدیک دفنایا جائے، لہٰذا جب وہ گزرے تو ان کے بدن کو ایک تابوت میں محفوظ رکھا گیا جب تک کہ انہیں مصر سے باہر نہ لے جایا جائے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی موت 110 برس میں ہوئی۔
یہ تھا یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہو۔ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا اور آپ نیکسٹ کون سی پروفٹ کی سیریز سننا چاہیں گے، پلیز مجھے کامنٹس میں بتائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ سے کوئی بھی پروفٹ سیریز مس نہ ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔